اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آن گوئنگ جو اسکیمز تھیں، 2 اسکیمز وہ مکمل ہو جانی چاہیے تھیں بہت پہلے، لیکن وہ تاخیر کا شکار تھیں. لیکن اب جیسے چیف منسٹر نے احکامات جاری کیے ہیں، انشاءاللہ 2 مہینے میں وہ اسکیمز بھی مکمل ہو جائیں گی. اچھا، میں بھی بتائیں کہ جی پلیز. مسافر جو پچھلے 11 دنوں سے بچہ کارواں دن ہے، تو سلمان کی جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ درخت ہوتا ہے اور روز ان کو نقصان پہنچا ہے. 3 اموات جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس حوالے سے ڈی ایم اے سے بھی رابطہ ہوا ہے. اب تک کیا کتنی اموات ہوئی ہے، لوگ کتنے متاثر اور واپس دیکھیں، ہاں جی بالکل، جیسے یہ اطلاع آئی اور شیرانی کا علاقہ ہے یہ جنگلات میں جہاں پر یہ آگ لگی ہے، تو وہاں پر تمام ٹیمز جو ہیں وہ موجود ہیں اور اپنی کوششیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور پی ڈی ایم اے کے ہیلی کاپٹرز بھی وہاں پر موجود ہیں. تو ابھی یہ آن گوئنگ مطلب یہ جاری ہے وہاں پر ساری کارروائی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی آگ کو بجھائی جائے. اور بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پہ ایک تفصیلاً پریس بریفنگ میں منڈے کو بھی رکھوں گی تاکہ آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے. میڈم، آپ نے بیرغوچی کی علاقوں کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ابھی تک 7 علاقتیں ہوئی تھیں، جی. لیکن وہاں کے جو منتخب ایم پی ہے وہ سینیٹر صاحب ہیں، انہوں نے 3 دن قبل کہا تھا کہ 20 سے زیادہ ہو گئے تھے. تو آپ اس کی فگر میں فرق کی؟ دیکھیں، فگر میں فرق نہیں ہے. میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ کالرا کے سے جو جس طرح آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک وبائی مرض تھا، اور جب یہ کالرا کے پیشنٹ سامنے آئے تو کالرا سے جو ڈیتھس تھیں وہ صرف 7 رپورٹڈ ڈیتھس ہیں. اور پھر جو دور دراز کے علاقے ہیں، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب کرونا کی ایک پینڈیمک سامنے آئی تو صرف کرونا سے ہی لوگ مر رہے تھے. لازمی بات ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جس سے اس قسم کی جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، تو وہ باقی بیماریاں بھی ہیں وہاں پر. تو لیکن جو کالرا کی رپورٹڈ ڈیتھس ہیں وہ صرف آفیشیلی جو رپورٹڈ ہیں وہ صرف 7 ہی ہیں. میڈم، یہ بتا دیں افریقہ ترقی کی جا رہی ہے بلوچستان میں، کوئٹہ میں جو ترقیاتی منصوبے وہ خصوص کمی نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے حکومت آتی ہے وہ منصوبے یا تو کام نہیں ہو رہے یا کام جو ہے؟ یہ کون سے منصوبے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، کوئٹہ پیکج کی آپ بات کر رہے ہیں. اس پہ بھی مکمل طور پہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تفصیل سے آگاہ کروں گی، اور اس کو خود پرسنلی جو ہیں اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں چیف منسٹر. اور کچھ اس میں مسائل آئے تھے لیکن بہت جلد ان کو بھی حل کر لیا جائے گا، اور نیکسٹ انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر آپ اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھیں گے. اور کوئٹہ پیکج کے حوالے سے بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اور بھی بہت ساری اسکیمات جو ہیں وہ اس میں ایڈ ہیں. اس میں اسپورٹس کمپلیکس ہے، اس میں ہماری فوڈ اسٹریٹ ہے، اور بھی کافی اس میں پروجیکٹس ہیں. انشاءاللہ اس میں آپ تیزی دیکھیں گے. دیکھیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں، میں آپ سے ہی سوال کرتی ہوں، پارلیمانی لیڈر کون ہے؟ میر عبدالقدوس بزنجو. اور جام صاحب کی طرف سے یہ جو دعوے ہیں میرے خیال سے تو یہ دعوے ہی رہ جائیں گے. اور دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی صوبہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے جو ترقی کا سفر ہے، جو خوشحالی کا سفر ہے. اب یہ کسی طور بھی اس کو ہم بند نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ اپنا شوق پورا کر لیں، اپنے نمبرز پورے کر لیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرپرائز ملے گا کہ میر عبدالقدوس بزنجو جس طریقے سے جتنی اکثریت سے اس بار وزیر اعلیٰ بنے تھے، انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد برے طریقے سے ناکام ہوگی. صوبے میں خواتین جو ہے وہ خودکش حملوں تک مائل ہو گئی ہے، دہشت گردی کی طرف آ رہی ہے، تو آپ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرے؟ جی بالکل، اور اس پہ جو ہے کافی لانگ ٹرم پلاننگز ہمارے پاس ہیں، اور اس پہ ہم نے کام بھی شروع کر دیا ہے. اور جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں بلوچستان اور بلوچ، یہ بہت اہم پیغام میں دینا چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی سرزمین اور بلوچ قوم ایک ایسی غیور، بہادر اور غیرت مند قوم ہے. بلکہ عورت کی عزت میں کہتی ہوں کہ جتنی میں نے اس قوم میں دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی. تو خواتین کو پہلے یہ ہمارے بچوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ پھر ہمارے جوانوں کو استعمال کر رہے تھے، اب یہ خواتین کو اس میں انوالو کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ بلوچ ہیں، کیونکہ بلوچ کبھی بھی اس قسم کی
بغیرتی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات آپ نے کہا خواتین کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل بات چیت کا ایک سلسلہ جس طریقے سے چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے جیسے ہی اپنے ذمہ داریاں سنبھالی نیشنل ایکشن پلان میں انہوں نے ترجیحات میں سے اپنی پہلی ترجیح یہی رکھی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمیں صوبے میں سب سے پہلے جنگی بنیادوں پر ٹھیک کرنی پڑے گی, کیونکہ ترقی کا عمل جو ہے جب تک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی ترقی کا عمل جو ہے اس میں تیزی نہیں آ سکتی. اور ڈائلاگ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ, اور یہ ہمارا کھلا پیغام ہے سب کو کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے ہی سرزمین کے خلاف کام کر رہے ہیں, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو آپ کے ملک میں آپ کے صوبے میں ہیں بھی نہیں, موجود بھی نہیں ہیں. یہ باہر ملکوں میں بیٹھ کے باہر بیرونی سازشوں کا شکار ہو کے ان کے پیسے استعمال کر کے یہ جتنے چند لوگ ہیں, کوئی یورپ میں کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, اور آپ ان کے وے آف لیونگز وہاں پر جا کر دیکھیں کہ وہ کس قدر عیاشیاں بھری زندگی گزار رہے ہیں. اگر ان کو اتنا ہی درد ہے بلوچستان کا اور بلوچستان کی عوام کا اور بلوچستان کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ آئیں اور بلوچستان میں رہ کے بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑیں. ہم اپنے جوانوں کو, ہم اپنی خواتین کو, ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنی عوام کو کبھی بھی اس نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بننے دیں گے. اور یہاں پر ایک بہت اہم بات میں یہ بھی ہائی لائٹ کرتی چلوں کہ ریکوڈک کا جو آپ لوگوں نے منصوبہ دیکھا بڑی کامیابی کے ساتھ وہ سائن ہوا, مکمل ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ارب ڈالرز اس ملک میں آئیں گے, اور بلوچستان کے یہ جو وسائل ہیں, قیمتی وسائل ہیں, اس کی وجہ سے پاکستان اتنے بڑے جو جرمانہ پاکستان پر عائد تھا وہ معاف ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب یہ انویسٹمنٹ بلوچستان میں آئے گی اور انشاءاللہ بلوچستان کا نقشہ بدلے گا, اور اسی کے تھرو مزید کمپنیز اس کی دیکھا دیکھی میں اور بھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بلوچستان میں آ رہی ہیں. کینیڈین ایک کمپنی ہے جو پاور پروجیکٹ میں یہاں پر انویسٹ کر رہی ہے. سولرائزیشن سسٹم ہم انٹروڈیوس یہاں پر کروا رہے ہیں. ہم اپنی یوتھ کو دیکھیں, یوتھ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے لیکن اسکلڈ یوتھ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. تو ہم اپنی بلوچستان کی یوتھ کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں انشاءاللہ بھیجیں گے تاکہ وہ وہاں پر ٹریننگ کریں اور واپس آ کے صوبے کا ایک طاقتور اور مضبوط حصہ بنے. جی ایک منٹ, سیکٹری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ بھی یہاں پر موجود ہیں, اور کمشنر سے بھی میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. اور میرے خیال سے ڈیرا بگٹی کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو اچھی بات ہے. پھر میں آپ لوگوں کے کوشچنس لیتی ہوں, ٹھیک ہے, پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پولیو انوگریشن کیمپین کے دوران چیف سیکرٹری صاحب نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ڈیرا بگٹی کے حوالے سے. ڈیرا بگٹی کا جو کیس رپورٹ ہوا تھا 17 اپریل کو, 21 کو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, 25 کو وہ کیس کنفرم ہوا, 1 مئی کو ہم لوگوں نے ایمرجنسی نافذ کی. اس کے بعد 7 اپریل کو ہم نے 2 فیسلٹیز اسٹیبلش کی, ایک جیسیل کا ہاسپٹل ہم نے ٹیک اوور کیا اور ایک پی پی ایچ آئی کا بی ایچ یو تھا وہ پہلے سے ہی اس کی ہم نے جو کیپیسٹی تھی وہ بڑھا دی. بی ایچ یو آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹوٹل 2 بیڈ ہاسپٹل ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے, اور اس کو ہم نے 20 بیڈ ہاسپٹل بنایا, اور جی ڈی سی ایل کی ڈسپینسری تھی اس کو ہم نے 5 بیڈ سے بڑھا کے اس 20 بیڈ وہ کر دیا. اب کل کے دن کی پروگرس رپورٹ یہ ہے کہ شاہزین بگٹی صاحب فیڈرل منسٹر, ڈبلیو ایچ او کے ہیڈ مسٹر پلیتا, سیکرٹری پبلک ہیلتھ, ڈی جی ہیلتھ اور کمشنر سی بی, ہم سب نے دوبارہ انسپیکشن کی. میں ڈی جی ہیلتھ ان کے ساتھ پوری ٹیم 7 پروگرام آفیسرز, کمشنر سی بی اور سیکرٹری ہیلتھ 12 تاریخ کی رات سے کل 19 تاریخ تک وہاں موجود رہے. ڈیلی بیسس پہ ہم تمام کیسز آپریشن مانیٹر کرتے رہے. جتنا بھی ریلیف ورک تھا, جتنا پی ڈی ایم اے کی طرف سے ہوا, جتنا پبلک ہیلتھ کی طرف سے ہوا, یہ سب ہم ڈیلی بیسس پہ مانیٹر کرتے رہے. مین ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے ایشو پانی کی وجہ سے ہوا,
جو پانی ان پیرکو کے انہیبیٹنٹس کو سپلائی کیا گیا یہ پانی شروع سے پینے کے لیے نہیں تھا. شروع سے پیرکو کو ڈیرہ بگٹی سے ٹینکرز کے ذریعے ڈرنکنگ واٹر پرپز کے لیے پانی سپلائی ہوتا رہا. اب اس پانی کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہم نے بڑھا دی. پہلے ان کو 4 ٹینکر سپلائی ہوتے رہے صرف ڈرنکنگ پرپز کے لیے. اب چونکہ ہم نے سورس کٹ آف کیا ہے لہٰذا جو دیگر پرپزز کے لیے پانی کا استعمال ہے وہ بھی اسی پانی سے پورا کرتے ہیں. تو کل کی جو رپورٹ ہے 3,25,000 لیٹرز ہم نے کل کے دن ان کو پانی سپلائی کیا ہے. یہ فگر کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فگر پرسوں ہم لوگوں نے ان کو 6 لاکھ پانی سپلائی کیا تھا. 15 تاریخ کو ہم نے 5,70,000 گیلن سپلائی کیا تھا. یہ کبھی اوپر ہوتا ہے فگر کبھی نیچے چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس کو پھر یہ کوانٹٹی میں کمی آ جاتی ہے. تو باقی WHO نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. پہلے دن کی کیس کی انویسٹیگیشن کی سے لے کے کل کی میڈیسن سپلائی, کل انہوں نے ایک ایمبولینس ہمیں دیا اور ایکوپمنٹس ہمیں دی, بیڈز دیے, سرجیکل آئٹمز دیے, میڈیسن کوئی لگ بھگ 10 لاکھ روپے کی انہوں نے کل ہمیں میڈیسن دی. WHO نے, یونیسیف نے ہمیں ڈس انفیکٹنٹس اور جو ملیریا اسپرے ہے اس کے آئٹمز, کلورینیشن کے لیے ہمیں مٹیریل دیا اور ایکوا ٹیبس دیے. ٹینک کی جو سورس کے اور انٹرمیڈیٹ ٹینک تھا اس کی ڈس انفیکشن وہ یونیسیف نے کی ہے. یونیسیف کی ٹیم سے آج بھی میرا رابطہ ہوا جو اسلام آباد میں اسٹیشنڈ ہے. کل ان کی ٹیم آ کے ہمارے ساتھ جو گیٹ کالج مستنگ میں کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے اس میں بھی میں DG ہیلتھ اور ڈپٹی کمشنر مستنگ کل وزٹ کریں گے. وہ معاملہ سبسائڈ ہوا. ٹوٹل 6 اسٹوڈنٹس تھے, ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی لیکن سورس کی ڈس انفیکشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس کی ہم نے کلورینیشن کرنی ہے. 3 کلومیٹر تک کا پائپ لائن ہے, 1 اور ٹیوب ویل اور 1 فلٹریشن پلانٹ. یہ انشاءاللہ اس ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. کمشنر سیوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جب کوئی کنٹیجس ڈیزیز رپورٹ ہوتی ہے اس میں ہم پورا ایریا افیکٹ لیتے ہیں. the whole area is considered to be affected. ڈیتھس جو ہے نا جو علاقے والے ہمیں بتاتے ہیں, خود کلیم کرتے ہیں those deaths are not confirmed and reported from hospital source. وہ ڈیتھس 24 بنتی ہے اور ہاسپٹل سورس سے جو کنفرمڈ ہے وہ 8 ہے لیکن ہم فگر 7 لیتے ہیں. 8واں جو ہے وہ ٹریولنگ کے دوران اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کو پھر بھی ہم اپنے فگر پہ لے لیتے ہیں. مگر آج کے دن تک 7 ڈیتھس جو ہے نا آفیشلی رپورٹ ہے بائی نیم اور بائی ایریا. تھینک یو. آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کوئٹہ سے تربت, سبی, DM جمالی, چمن, خزدار, یہ 6 DHQ ہاسپٹلز ہمارے فلی فنکشنل ہیں. اس کے علاوہ باقی ہمارے جتنے بھی DHQ ہاسپٹلز ہیں ان میں کہیں اگر پیڈس کی سہولیات ہے تو گائنی کی سہولت نہیں ہے, کہیں گائنی کی ہے تو پیڈس کی نہیں ہے, کئی سرجری کی ہے تو جو الٹرا ساؤنڈ کی ہے وہ سہولت نہیں ہے. 4 میجر چیزیں ہماری ہر ہاسپٹل میں موجود ہونا ضروری ہوتی ہے. ایک گائنی کی سہولت MCH کی, اور ایک پیڈس کی سہولت جس میں بچے مال نرش ہوتے ہیں یا پھر نیو نیٹل بیبیز ہوتی ہے ان کے مینجمنٹ کی. ایک الٹرا ساؤنڈ کی کہ ان 2 پروسیجر سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, اور ایک سرجیکل یونٹ کی فل فلیشڈ فنکشنل ICU اور اس کے ساتھ OT آپریشن تھیٹر.
تو اس کے لیے پہلے بہت سارے پروگرامز ہوئے، مگر اب اس گورنمنٹ نے جو پروکیورمنٹ ہم نے کرنی ہے ایکوپمنٹس کی، ہمارے پاس ڈاکٹرز بالکل ہے، لیکن ڈاکٹر کو جب ہم پلیس کرتے ہیں اور اس کو سہولت نہیں دیتے ہیں تو وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے سروس دینے سے۔ ڈیرہ بگٹی DHQ ہاسپٹل کی ہم نے کل کمپلیٹ اسسمنٹ کی، اس کی مکمل سرجری کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے WHO نے ہمیں ایشورنس دی ہے کہ تمام اکوپمنٹ جو ریکوائرڈ ہے وہ لوگ سپلائی کریں گے۔ ہمارا جو پروکیور کرنے کا پروسیجر ہے وہ 7-8 مہینے پر چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو کمپنیاں ریلیکٹنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو میڈیکل اکوپمنٹس کے حوالے سے جو بھی وینڈرز کام کر رہے ہیں ان کی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ میڈیسن کی پروکیورمنٹ ہم ڈسٹرکٹ لیول پر لے کے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی، ٹائملی اس کی پروکیورمنٹ ہوگی اور گراؤنڈ لیول پہ میڈیسن سپلائی ہوگی۔ لیکن اس میں ایک دقت ہمیں پیش آئی کہ جو بھی کمپنیز ہیں یا وینڈرز ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پر جانے کو تیار نہیں ہے۔ آج کا دن 20 مئی کو جہاں ہمارا بجٹ اب نیا بجٹ پریپریشن میں ہے، ہمیں میڈیسن سپلائی نہیں ہوئے، وہ وینڈرز کے ریلیکٹنس کی وجہ سے۔ اس کو ابھی یا تو ہم ڈویژنل لیول پر یا پھر دوبارہ ہمیں وہ سینٹرلائز جو فلی مانیٹرڈ اور ٹائملی پروکیورمنٹ یا پھر سپلائی تھی وہ انشور ہوگی۔ ایک کویسچن اور لے لیتے ہیں جی سر، یہ بتائیں کہ آپ اس وبا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، لیکن جو یہ سائڈ ہے کوئٹہ شوب ہے چمن ہے، اس سائڈ پہ لشمنیا بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ مشکلات سے بنظیر سرکار کی چھوٹی سابق 4 سے زیادہ کیسز ہے۔ سنٹرل ہاسپٹل سے رپورٹ ہے اور بنظیر کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس انجیکشن نہیں ہے، ایک انجیکشن کی 4,000 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ ملیریا سے متعلق ہے یہ کیوٹینس لیشمینیاسس، جو لیشمینیاسس کے کیسز ہے بالکل ہر علاقے سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی DHQ ہاسپٹل ہم نے کل وزٹ کیا، باقی سہولیات اس میں نہیں تھی لیکن لیشمینیاسس کا سینٹر وہاں پر موجود ہے۔ ملیریا میں ہمیں WHO، یونیسیف، جو گلوبل فنڈ ہے اور ہمارا اپنا پروونشل گورنمنٹ کا ریگولر ایک پروگرام ہے۔ کہیں اگر ہمیں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یا میڈیسن اگر کسی کو نہیں ملی ہے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم ان کو میڈیسن بھی دینے کو تیار ہے اور اسپرے کی کیمپین ہے وہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ آپ سے میں کانٹیکٹ نمبر لیتا ہوں، کوئی بھی جگہ آپ ہمیں بتائیں، ہمارا ملیریا کا ریگولر پروگرام تھرو BRSP اور جو گلوبل فنڈ چلا رہا ہے، ہمیں میڈیسن کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، نہ انجیکشنز کی اور نہ اسپرے کی، ہم بالکل کریں گے۔ یقیناً کئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ٹائم پر کاؤنٹر نہیں ہوئے ہوں گے، مگر ہم تیار ہیں، فلی پریپیئرڈ ہے، سب کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اور شہر کے حوالے سے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ایک کلیننگ پروسیس ہے اس کی مہم جو ہے وہ بھی جاری ہے اور اس کو جو DC کوئٹہ ہیں وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بڑی اہم بات کہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں جتنی بھی ہیلتھ ٹیم ہے، سیکریٹری ہیلتھ ہیں، کمشنر صاحب ہیں، DG ہیں، سیکریٹری PHE۔ دیکھیں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے صوبائی ایڈمنسٹریشن خود وہاں پر موجود رہی اور کافی دن تک وہاں پر موجود رہی اور پرسنلی خود مانیٹر کرتی رہی۔ اب آپ اگر کچھ بات کرنا چاہیں تو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پہلا اس کا رپورٹ ہوا تھا ہمیں پیرکو کے علاقے میں کیس، یہ 17 اپریل کو ہمیں رپورٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک اس طرح کی وبا پھوٹی ہے۔ تو CM صاحب کے اور چیف سیکرٹری صاحب کی ہدایت پہ ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے۔ میں وہاں پہ 10 دن اسٹیشن رہا، سیکرٹری ہیلتھ، سیکرٹری PHE وہاں پہ 8 دن تک تقریباً وہاں پہ خود اسٹیشن رہے اور پوری کی پوری انہوں نے مانیٹرنگ کر دی۔ تو جیسے یہ وبا پھوٹی تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک یونیورسل ایکسیس نمبر وہاں پہ ہم نے دی، موبائل نمبر ہم نے کنٹرول روم فر کر کے وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دے دیا کہ جو بھی بندہ بیمار ہوتا، جہاں سے بھی ہمیں اطلاع ملتی کہ کوئی اس طرح کا پیشنٹ ہے، وہاں پہ ہماری لیویز کی ٹیمیں پہنچ جاتی تھیں، اس بندے کو پک کر کے ہاسپٹل لے آتے تھے، اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کر کے اس کو واپس پہنچا دیتے تھے۔ اچھا، اس وقت ہمارے پاس جو BHU پیرکو تھا اس میں پراپر فیسلٹی ہمارے پاس نہیں تھی، تو ہم لوگوں نے اس کو ودن 2 days ہم لوگوں نے اس کو 20 بیڈڈ اس میں کنورٹ کر دیا، فیلڈ اس میں آفس میں ہم نے ہاسپٹل میں کر دیا۔ اور اس کے بعد جب پیشنٹ کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ہم لوگوں نے OGDCL کا ایک وہاں پہ ڈسپینسری ہے، اس کو ہم لوگوں نے 20 بیڈڈ ہاسپٹل میں اس کو بھی کنورٹ کر دیا۔ تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس جب کیپیسٹی وہ امپروو ہو گئی 40